أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، آج 18 محرم الحرام سن 1445 چل رہا ہے اور یہ ماہ محرم کا مقدس مہینہ ہے جس میں واقع کربلا حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عظمیٰ کا تذکرہ اور آپ کے حالات سنانے کے لیے میں نے قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت تلاوت کیا جو شہدائے کربلا کے متعلق آیت صبر کے عنوان سے بیان کی جاتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ صبر استقامت کے ایسے رموز بیان فرمایا ہے جو منزل بمنزل امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ 5 منزلیں بیان فرمایا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی خوف کی منزل ہے اور بھوک کی منزل ہے، اور نقص اموال یعنی مالوں کا نقصان، جانوں کا نقصان، اور ثمر یعنی نتیجے کی پرواہ کیے بغیر راہ خدا میں حق کے لیے آگے بڑھنا اور باطل کا مقابلہ کرنا، اسی کا نام صبر ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ ذکر سے مراد یہ بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانا ہے، یعنی جو لوگ اللہ کو اور اللہ کے احکامات کو بھول گئے ہیں اس کو یاد دلانے کا نام ذکر ہے۔ ذکر صرف تسبیح لے کر اللہ کے ناموں کا ورد کرتے بیٹھنا اور اس کے صفات گنتے رہنا، اسی کا نام ذکر نہیں ہے، بلکہ ذکر بھولی ہوئی چیز کو یاد دلانا، یعنی بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانا، یعنی جو اللہ اس کے رسول اور ان کے احکامات کو جو بھول گئے ہیں انہیں یاد دلانے کا نام ذکر ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے چہرے کو یا اللہ کے اوصاف کو بھول گئے ہیں اس کو یاد دلانے کا نام بھی ذکر ہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجسم ذکر بن کے آئے، اور انزلنا اللہ تعالیٰ کے جو ہے ذکر بنا کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کیا، اور ہم نے انزلنا ذکر الرسول کہ ہم نے تمہاری طرف ذکر کرتا ہوا ایک رسول کو نازل کیا، بھیجا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، اللہ کو دیکھنا، یعنی آپ کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے ان الذین یبایعنک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ آپ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، آپ کا کہنا اللہ کا کہنا ہے، یعنی آپ کی بات اللہ کی بات ہے، آپ نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، وہی کہا جو اللہ نے کہا۔
تو فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور اللہ کے احکامات پر نہ چلنا یہی کفر ہے، یعنی اللہ کے خلاف، اللہ کے احکام کے خلاف زندگی بسر کرنا ہی کفر کہلاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ واشکروا لی، شکر کرو، ولا تکفرون، کفر نہ کرو۔ شکر کیا ہے؟ اس کے دیے ہوئے صلاحیتوں کو اس کے راستے میں لگانا، اس کا نام شکر ہے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو استعانت حاصل کرو، یعنی مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے، یعنی صبر اور نماز سے انسان اللہ کے قریب پہنچنا ہے اور اللہ کی استعانت حاصل کرنا ہے، کیونکہ مدد دینے والا تو خدا ہے، اللہ کی ذات ہے، اور اس سے مدد حاصل کرنے کا جو ذریعہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وہ صبر اور صلاۃ ہے۔ صبر، جب آپ حق کے لیے میدان میں کھڑے رہیں گے تو انتہائی مشکلات آتے، پریشانیاں آتے، ان سے مقابلہ کرنا، دشمنوں سے مقابلہ کرنا اور ڈٹے ہوئے رہنا۔ تو حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جو صبر و استقامت آپ نے دکھایا ہے وہ دنیا کی کسی تاریخ میں نظر نہیں آتا۔ آپ تن و تنہا، یعنی اپنے اہل بیت اور مختصر لوگوں کے ساتھ، نہ کوئی فوج تھی اور نہ کوئی ہتھیار جنگی سامان تھا آپ کے ساتھ، بالکل آپ نہتے تھے ایسے حالت میں، جبکہ بچے ہیں، عورتیں ہیں آپ کے ساتھ اور چند نوجوان ہیں، ایسے عالم میں آپ یزید کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں کہ یہاں پر حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یزید کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن کریم میں کہ تم یہ گناہگار کی اور کافر کی اطاعت مت کرو، ولا تطع منہم عاصما او کفورا، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ولا تطع، یعنی تم اطاعت مت کرو عاصم گناہگار کی، او کفورا اور کافر کی۔ تو گناہگار جو ہے وہ قابل اطاعت نہیں ہوتا، اس لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ بنتے ہی یہ پہلا خطبہ دیتے ہیں، اس میں یہ آپ فرماتے ہیں کہ میری اطاعت معروف میں ہے، معصیت میں نہیں ہے، یعنی غلط کاموں میں میری اطاعت مت کرنا۔ اگر کوئی غلط کام کروں اور اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف کروں تو میری اطاعت تم پہ لازم نہیں ہے، میری اطاعت معروفات میں ہے، یعنی نیک کاموں میں میری اطاعت ہے۔ تو یہی اعلان حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب آپ خلیفہ بنے تو یہی فرمائے کہ میری اطاعت، جب تک کہ میں قرآن اور حدیث کے احکام پہ ہوں تو تم کو میری اطاعت لازم ہے، اگر میں قرآن حدیث کے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوں تو میری اطاعت تم پہ لازم نہیں ہے۔ تو یہ ایک تو قرآن کریم کا حکم ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم جو ہے گناہگار کی، یعنی برے انسانوں کی اطاعت مت کرو، اور خلفاء کا بھی یہی جو ہے نا طرز عمل تھا۔ تو اسی پر حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاربند تھے کہ ایک جو ہے فاسق فاجر جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جو ہے منصب پہ، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لایا ہوا دین ہے وہ دین کا جو ہے نا ٹھیکیدار بن کے بیٹھا ہوا ہے، تو حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی سخت مخالفت کرے۔ نہ صرف امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ بڑے بڑے دوسرے صحابہ بھی اس کے خلاف تھے۔ آپ جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس اور بہت سے جو ہے صحابہ اس کے خلاف تھے کہ یزید جو ہے ناموضوع ہے اس جو ہے منصب کے لیے، مگر لوگ جو بنو امیہ کے جو لوگ تھے وہ بنی ہاشم کے ایک تو خلاف تھے، دوسرا ان کے اندر من مانی، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے خلاف سب و شتم کرتے تھے،
سرے ممبر جو ہے گالیاں بکتے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ پہ، اہل بیت پہ۔ تو اس وجہ سے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بہت سے لوگ، بہت سے صحابہ تھے مدینے میں جو ہے یہ یزید کی پالیسی کے بالکل جو ہے نا خلاف تھے۔ تو اس لیے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیعت نہیں کیے تو آپ کی وجہ سے بہت سے لوگ بیعت کرنے سے یا یزید کی جو ہے تائید و اطاعت کرنے سے وہ بالکل جو ہے نا الگ تھلگ تھے۔ تو وہ چاہتا تھا کہ امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ سے بیعت لے اور پورا جو ہے میرا جو نظام ہے، میری جو حکومت ہے، اس کو حق جانب ٹھہراؤں۔ تو امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا ہر لحاظ سے مقابلہ کرے۔ مکے میں جب تنگ کرے تو آپ مکے سے مدینہ چلے گئے، اور مدینہ میں آپ کو جو ہے نا تنگ کیا گیا بیعت کے لیے تو آپ مکہ چلے گئے۔ مکے میں بھی وہاں پر جو ہے آپ کے لیے کوفہ سے بہت خطوط آتے تھے، اور کوفہ سے جو ہے جو لوگ امام حسین کی تائید میں تھے وہ لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے خطوط لکھے، ہزاروں خط لکھے۔ تو حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جو ہے مکے سے کوچ کرے کہ لوگ بہت سے میرے تائید و اطاعت میں ہیں اور میرے جو ہے نا میرے بات پر جو ہے نا حکم پر چلنے والے ہیں، تو میں ان کو لے کے یزید کا مقابلہ کروں گا، جاؤں گا، سمجھاؤں گا۔ اس ارادے سے آپ جو ہے کوفہ کی طرف آ رہے تھے۔ تو راستے میں پتہ چلا کہ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کے بھائی جو تھے حضرت مسلم بن عقیل، حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کے بیٹے تو حضرت مسلم تھے۔ تو ان کو امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ پہلے کوفہ کا جائزہ لینے کے لیے بھیجے تھے، اور یہاں آنے کے بعد اچھا آپ کے ساتھ برتاؤ کریں۔ لیکن بعد میں ابن زیاد جب جو ہے یزید کو معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کی طرف بہت سے لوگ جو ہے ان کے مطیع ہو رہے ہیں، ان کی اطاعت فرما برداری کر رہے ہیں اور ایک فوج بن رہی ہے، تو فوراً وہ ابن زیاد جو ہے نا کو بھیجا۔ عبید اللہ ابن زیاد ایک ظالم تھا، اس کو جو ہے کوفہ کا گورنر بنا کے یزید جو ہے نا وہاں پر بھیجتا ہے۔ وہاں جانے کے بعد جو اس نے جو بربریت کیا کہ امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے ان لوگوں کو چن چن کے مارنا، اور جو ہے تیل کے گھانے میں ڈال کے پیسنا، اور ہاتھ پیر گردن کاٹ کے میں جو ہے فصیل کے اوپر سے پھینک دینا، سڑکوں پر پھینک دیا۔ اور حضرت مسلم بن عقیل کے جو دو چھوٹے بچے تھے ان کو تک جو ہے نا وہ شہید کیا، معصوم بچوں کو رات کے اندھیرے میں ڈھونڈ کے ان کو جو ہے نا شہید کر دیتا۔ تو یہ ایسی جو بربریت اور دردناک حالات پیدا ہو گئے تھے، تو یہ خبر حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کو پہنچی کہ راستے میں کہ یہاں پر کوفہ کے جو لوگ ہیں وہ بالکل جو ہے نا گھبرائے ہوئے ہیں، اور پورے وہ پلٹ گئے اپنے وعدے سے، اور امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کے سخت جو ہے نا وہ لوگ خلاف ہے اور ابن زیاد کے مطیع ہو چکے ہیں۔ تو ایسے عالم میں حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اپنے اہل خاندان جو 72 جو ہے نفوس میں تھے، 72 کی تعداد میں تھے، تو سب جو ہے نا آپ کے ساتھ تھے۔ تو اس وقت حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اب جو ہے کوفہ کے لوگ بدل گئے ہیں، اور جو جانثاری کا وعدہ کرے تھے، مرنے کا، کٹنے کا، یزید سے مقابلہ کرنے کا، اور ہر لحاظ سے قربانی دینے کا جو وعدہ کیے تھے، وہ ابن زیاد ظالم کی وجہ سے وہ سارے لوگ پلٹ گئے، کیونکہ کوفہ کے لوگوں کی جو ہے طبیعت ہی ایسی ہے کہ وہ جب تک جو ہے وہ طاقت ہے وہ برابر نعرے بازی کرتے ہیں، تائید کرنے کا اعلان کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن جب دشمن بھاری پڑ گئے تو مقابلہ کرنے کے بجائے پیٹ پلٹا کے بھاگنے لگتے ہیں۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ساتھ دینے کے لیے بالکل جو ہے پلٹ پلٹ کے کھڑ گئے لوگ۔ تو یہ کوفی اس لیے ایک مثل مشہور ہے، کوفی لا یوفی، کہ کوفہ کے لوگ جو ہے وہ ناقابل معافی ہیں، ان کے جو ہے نا کہ وہ بدلنے والے ہیں، ان کی اب طبیعت ایسی ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن زبیر جو مکے میں آپ کی حکومت تھی، حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت روکنے کی کوشش کیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ابا جان کے ساتھ یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ وہ لوگ کیسا برتاؤ کرے۔ پھر حضرت امام
حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ لوگ کیسا برتاؤ کرے، کوفہ کے لوگوں پر بھروسہ نہیں ہے، اور وہ لوگ جو ہے طاقتور کے ساتھ ہو جاتے، اس لیے آپ کا جانا مناسب نہیں ہے۔ لیکن امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھے کہ جو ہے حضرت امام زین العابدین وہاں حضرت امام مسلم جو ہے نا وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، اور بہت سے لوگ بیعت کیے ہیں، اور وہاں پر ہو سکتا ہے کہ اللہ کی مدد ہو، اور اس طرح جو ہے ہم کامیاب ہوں گے۔ لوگ بہت ہمارے ساتھ دینے کا اور تانا بھی دے رہے ہیں کہ آپ نواز رسول ہونے کے باوجود بھی آپ ہم کو جو ہے ایسے گناہگار سے نہیں بچا رہے ہیں، تو کون بچائے گا؟ آپ اگر نہیں کھڑے ہوں گے تو کون کھڑے ہوں گے؟ تو یہ سارے باتیں آپ کے سامنے تھے، تو آپ جو ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی بات کو وہ اہمیت نہیں دیے، آپ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو راستے میں یہ خبر ملی کہ حضرت امام مسلم کو جو ہے نا شہید کیا گیا ہے، اور ان کے 2 معصوم بچوں کو شہید کیا گیا ہے، اور جتنے جو لوگ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی تائید میں تھے ان کو جو ہے شہید کیا، دردناک طریقے سے شہید کیا گیا ہے۔ تو جب آپ کو یہ خبر ملی تو آپ راستے میں وہاں پر رکے، اور تمام آپ کے جو ساتھی تھے، اہل خانہ تھے، کچھ لوگ آپ کے ساتھ میدان میں یعنی آپ کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہوئے تھے، 72 کی تعداد میں تھے، تو ان سب کو بولے کہ یزید کا جو مقابلہ ہے وہ مجھ سے ہے، یعنی میری جو ہے وجہ سے یزید میری بیعت لینا چاہتا ہے، اور میں جو ہے نا اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرا مسئلہ ہے کہ تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ وہاں پر جائیں گے تو ہمارے ساتھ تو بڑی فوج نہیں ہے، اور حکومت کا مقابلہ کرنے کی جو ہے نا اتنا یہ ساز و سامان ہمارے پاس جنگی سامان نہیں ہے، لہٰذا آپ لوگ میری وجہ سے کیوں مصیبت اٹھاتے، تو آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ تو جب آپ جو ہے نا یہ بیان کیے تو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آپ کے ساتھی جو تھے وہ آپ سے فرماتے تھے، آپ سے عرض کرتے تھے کہ آپ کے ساتھ ہم جو ہے شہید ہوں گے، مریں گے، مٹیں گے، لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اور جو مسلم بن عقیل کے بچے تھے، بیٹیاں تھے، وہ بھی جو ہے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے کہ ہم جو ہے بابا جان اور ہمارے بھائی جو شہید ہوئے ہیں ان کا ہم جو ہے قصاص لیں گے، بدلہ لیں گے، اور ہم واپس نہیں جائیں گے، آپ کے ساتھ ہی رہیں گے۔ تو بہرحال وہاں سے یہاں تک کہ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ رات کے اندھیرے میں آپ نے چراغ کو بجھا دیا کہ کہیں جو ہے میری صورت دیکھ کے لوگ جانے کا تو دل میں ارادہ ہے لیکن وہ جا نہیں سک رہے میری وجہ سے، تو اس لیے آپ چراغ یہ سمجھ کے چراغ بجھا دیے، اندھیرا کر دیے، اور فرمائے کہ اندھیرے میں جو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، اور جو رہنا چاہتا ہے وہ رہ سکتا ہے۔ تو پھر کچھ دیر کے بعد چراغ جلائے تو جتنے لوگ آپ کے ساتھ تھے وہ سب جو ہے نا بیٹھے ہوئے تھے، کوئی بھی جانا نہیں چاہتے تھے۔ تو حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ ان کو لے کر کربلا کوفہ کی طرف یعنی کربلا کی طرف آئے۔ تو وہاں پر راستے میں جو ہے حر جو یزید کی طرف سے آیا ہوا تھا، تو وہ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرا۔ پھر اس کے بعد امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیان دیے، خطبہ دیے کہ میں آل رسول ہوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری شان و عظمت بیان فرمائیں کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور جو ہے یہ میرا بیٹا جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرے گا۔ تو امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بے انتہا احادیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل جو ہے نا بھرے ہوئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام حسن اور امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان فرمائیں۔ بہرحال جب امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا جو ہے خطبہ بیان فرمائیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور جو ہے آپ کی عظمت، جو صداقت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی تھی کہ آپ کس کے لیے آپ نکلے وہاں سے، کوئی حکومت کے لیے، دولت کے لیے،
یا آپ اپنی شان بڑھانے کے لیے نہیں نکلے، بلکہ حق کے لیے، قرآن کریم کے فرمان کو پورا کرنے کے لیے نکلے کہ ولا تطع منہم عاصما او کفورا، اللہ کا فرمان ہے کہ فاسق اور فاجر گناہگار کی اطاعت نہ کر۔ تو یہی سکھانے کے لیے امام حسن امت کو میدان کربلا میں آ رہے تھے، نکلے تھے۔ تو حر جو ہے وہ سمجھ گیا اس بات کو، اس کے بعد وہ جو ہے اپنے ارادے سے توبہ کرتا ہے اور امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال جو حق پرست لوگ تھے وہ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برابر تائید کرے، نصرت کرے، اور جن کے دل جو ہے کالے تھے، کیونکہ انسان جب لالچ میں آ جاتا تو اس کو کوئی نیکی سمجھ میں نہیں آتی۔ انسان کے اندر اگر کسی چیز کی لالچ اور ہوس بھری ہوئی ہے تو اگر خدا بھی سامنے آ کے کھڑا ہو جائے تو وہ اس کو ایمان نہیں پیدا ہوتا۔ تو وہ جو ہے جیسے اللہ تعالیٰ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، فرمایا کہ اللہ دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ خود اپنے دل پہ مہر کر لیتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے، حق کو نہیں مانیں گے۔ جب انسان ارادہ کر لیا کہ میں حق کو نہیں مانوں گا تو وہ چاہے کچھ بھی ہو، وہ جو ہے ماننے کی جسارت نہیں کرتا، آگے نہیں بڑھتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، دو راستے اس کے سامنے رکھا ہے کہ تم جو ہے اچھائی کا راستہ اختیار کرو یا برائی کا راستہ اختیار کرو، دونوں بھی اختیار کرنا اس کے بس میں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا کہ انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا، کہ میں نے تمہارے سامنے کفر کا اور ہدایت کا دونوں راستے رکھا ہے، تو تم جو چاہے وہ راستہ اختیار کر سکتے۔ برائی کا راستہ بھی انسان اختیار کر سکتا ہے، اچھائی کا راستہ بھی انسان اختیار کر سکتا ہے۔ تو اچھائی کا راستہ اختیار کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے اس کا دل سیاہ ہو جاتا، یا کوئی مفاد اس کے دل میں جب ہو جاتا ہے رہتا ہے تو وہ جو ہے سخت ہو جاتا، حق کو ماننا نہیں چاہتا، کیونکہ اس کو حکومت کی لالچ، جیسے یزید جو ہے بڑے بڑے عہدوں کی لالچ دیا، پیسوں کی لالچ دیا، اور جو ہے ان کے گریڈ بڑھانے کے لیے، ان کے مرتبے بڑھانے کے لیے، یعنی جو ہے نا ان کو پرموشن کرنے کے لیے ان کو لالچ دیا، تو اس وجہ سے وہ لوگ جو ہے وہ ظاہرہ شان اور جو ہے نا ظاہرہ عہدہ چاہتے تھے، پیسہ دولت چاہتے تھے۔ تو امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کا سودا تو وہ روحانی تھا اور جو ہے وہ اسلام کا راستہ تھا، لیکن وہ لوگ نہیں چاہتے تھے۔ تو بہرحال یہاں پر امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا یعنی اپنے 72 تن کے ساتھ، کوئی فوج کے ساتھ کربلا نہیں پہنچے، بلکہ جو ہے مختصر اپنے لوگوں کے افراد خاندان کے ساتھ اور جو ہے چند آپ کے چاہنے والے تھے ان کے ساتھ آپ میدان کربلا میں اترتے ہیں۔ تو وہاں پر دباؤ ڈالا جاتا ہے آپ کو کہ یزید کی بیعت کرو، یزید کی بیعت کرو یا ہمارے سے مقابلہ کرو۔ تو امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کس طرح جو ہے قرآن کی خلاف ورزی کر سکتے؟ اسی لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ است حسین۔ یعنی دین امام حسین ہیں، اور شاہ یعنی فقیر ہیں تو امام حسین ہیں، بادشاہ امام حسین ہیں، دین امام حسین ہے، دین کو پناہ دینے والے امام حسین ہیں۔ یعنی دین جو ہے وہ کسی چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ حق و صداقت پہ قائم رہنے کا نام دین ہے۔ یعنی استقامت، دین اسلام استقامت چاہتا ہے۔ جو بندہ استقامت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے وہ مجسم دین ہے، وہ مجسم اسلام ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجسم اسلام، مجسم قرآن ہیں۔ تو اسی طرح جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر یعنی آپ کے احکام پر کھڑا ہوتا ہے وہ مجسم دین ہوتا ہے۔ جیسے جو ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ دبانے کے لیے کوئی جو ہے ایسی چیز تو نہیں ہے جس کو دبانے سے اسلام پریشرائز ہوتا، دب جاتا۔ دبانے سے مراد ہے کہ جو اسلام کا لمبردار ہے اس کو دباؤ، جو اسلام کو لے کے اٹھا اس کو مجبور کرو، اس کو جھکانا، اسلام کو جھکانا ہے۔ تو ہر دور میں ایسا ہوا ہے، صحابہ اکرام ٹل نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ آج صحابہ اکرام جو ہے نا دبے نہیں، بلکہ جو ہے دبائے، مقابلہ کر کے جو ہے ان کو زیر کرے، زیر خنجر لے کے آئے۔ تو یہ جو ہے یعنی صحابہ اکرام سے مقابلہ کرنا، اسلام سے مقابلہ کرنا ہے۔ تو اسی طرح امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب جو ہے آپ حق کے لیے قرآن کے جو ہے نا احکام پہ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کو ختم کرنا دین اسلام کو ختم کرنے کے مماثل تھا، آپ کو دبانا اسلام کو دبانے کے مماثل تھا۔ اس لیے لوگ جو ہے اپنے بنائے ہوئے دین یعنی جو ہے نا بظاہر دین کے جو ہے علمبردار دین کا نام جو ہے نا بلند کرتے تھے، لیکن دین کی جو روح ہے، اسلام کی جو روح ہے حق اور صداقت کی، اس کو جو ہے نا یہ لوگ ختم کرنا چاہتے تھے کہ شراب پیو، جوا کھیلو اور حرام کے کام کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر پوچھیں گے بھی تو صرف جو ہے نا اپنے حکومت کے کچھ جو ہے نا اس کے تحت کہ حکومت کو نقصان نہ ہو، حکومت کو جو ہے نا کوئی جو ہے نا وہ ان کی حکومت دباؤ میں نہ آئے، اس طریقے سے جو ہے نا کچھ چیزیں کر کے دکھاتے تھے لوگوں کو، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے جو ہے نا ان کی حکومت کو اور ان کے اقتدار کو کچھ نقصان نہیں ہوتا، تو وہ جو ہے اس کو بڑے شوق سے کرتے تھے۔ لیکن جہاں پر حکومت ڈگمگانے لگی، جیسے جو ہے بڑے بڑے اکابر صحابہ ہیں، ان کو جو ہے نا حکومت ملنا چاہیے، وہ جو ہے اس پر جو ہے اس منصب پر آنا چاہیے، یہ مسئلہ اگر جب اٹھائیں گے تو وہ کسی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ اب یہی جو ہے یزید کی خلافت کو مضبوط کرنے کے لیے امیر معاویہ جو ہے بڑے بڑے صحابہ کو جو ہے نا شہید کیے، اور بڑے بڑے صحابہ کی جو ہے نا زبانیں بند کرے، لالچ دے کے، پیسہ دے کے، یا ان کو جو ہے نا دھمکا کے، ڈرا کے ان کے خلاف جو ہے کہ یہاں تک کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ممبروں پہ بنو امیہ کی جو ہے نا حکمرانوں کو، یعنی جو ہے نا ان کی جو امراء تھے، جو گورنرز تھے، ان لوگوں کو یہ احکام جاری کی جاتے تھے کہ تم جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو جو ہے نا سب و شتم کرو، ان کے خلاف بولو، ان کو گالیاں دو، یا ایسے جو ہے ممبروں پہ ٹھہر کے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے خلاف حضرت علی پہ لعنت پڑھتے تھے لوگ، لعنتیں جو ہے نا پڑھ کے حضرت علی کے خلاف جو ہے نا وہ کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ ہماری حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی بھی حق پرست انسان سامنے آ جائے تو اس کی پرواہ مت کرو، تلوار سے روکو، لالچ پیسہ دے کے روکو، دھمکا کے روکو۔ اگر جو ہے وہ لالچ سے اگر ہماری باتوں پہ آ گیا تو پیسے ڈھیروں سے جو ہے حکومت کا جو پیسہ ہے، دولت ہے، بیجا اپنے اقتدار کے لیے، اپنی جو ہے نا حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے بانٹتے تھے۔ تو بہرحال یہاں پر جو ہے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین بن کے کھڑے ہوئے تھے۔ دین جو ہے نا حق اور باطل کو جو ہے یعنی کا فرق کرنا اور جو ہے نا حق کو قائم کرنا، باطل کا مقابلہ کرنے کا نام دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس دین ہے تو اسلام ہے۔ دین کیا ہے؟ حق کے مقابلے میں کھڑے رہنے کا نام دین ہے، اسلام اسی کا نام ہے۔ تو بہرحال جو ہے حضرت امام حسن علی مقام رضی اللہ دین ہے، اور دین کو پناہ دینے والے، دین کو پناہ دینے والے سے مراد کیا ہے؟ دین جو ہے نا آپ کے ارادے پر اور آپ کے اثار و قربانی پر جو ہے نا دین قائم ہے، کیونکہ حق جہاں پر ختم ہو جاتا ہے تو دین بھی جو ہے نا ختم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو میدان کربلا میں جو معرکہ ہے وہ جو ہے اسلام کو زندہ کرنے والا ہے۔ اس لیے محمد علی جوہر جو معرکۃ العراب کا جو نا جو شعر ہے، شوہر آفاق ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام جو ہے کربلا کے بعد زندہ ہوتا ہے، مطلب یہ کہ قربانی دینے کے بعد اسلام جو ہے دنیا کے اندر زندہ ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو قائم کرنے کے لیے آپ نے معمولی قربانی نہیں دیے، بڑے بڑے صحابہ اپنی شہادتیں پیش کریں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے نا میدان احد میں اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اس دین کو جو ہے نا قائم رکھنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور آپ کے جسم اطہر سے جو ہے نا بے خون بہا، بے حساب جو ہے نا آپ نے خون بہایا اسلام کو جو ہے نا قائم کرنے کے لیے۔ اس طرح جو ہے حق کے لیے لڑنے کا اور جو ہے نا جذبہ اگر نہیں ہے اور میدان میں آپ مقابلہ نہیں کریں گے تو دین باقی نہیں رہتا۔ دین جو ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو، یعنی صحابہ اکرام جو قربانیاں دے کے دین قائم کرے، ایک تہذیب و تمدن قائم کرے، اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے قائم رکھا، اس سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ خوش ہے، راضی ہوا اللہ تعالیٰ ان سے کہ میں جو ہے نا راضی ہوا تم کو دین اسلام دے کر۔ تو دین اسلام کے لیے ابتدا سے جو ہے قربانیاں اور جو ہے بڑے بڑے صحابہ اکرام اپنی شہادتیں پیش کرے دین اسلام کے لیے۔ تو یہی جو ہے معاملہ حضرت امام حسن علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، کیونکہ یزید کی جو ہے نا خلافت میں فسق و فجور اور بہت سے جو ہے نا لوگ عیاشیاں کرنا، بے حیائیاں کرنا،
بظاہر دیکھنے کے لیے وہ قرآن پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور جو ہے نا بڑے بڑے مفتی بنے ہوئے تھے، سب بنے ہوئے تھے، لیکن جو روح اسلام ہے ان کے اندر سے ختم ہو گئی تھی۔ جو حق ہے، صداقت ہے، وہ بالکل ختم ہو چکی تھی۔ جب نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جوا بھی کھیل رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہیں، لوگوں کے گلے بھی کاٹ رہے ہیں، نیزم پر سر کاٹ کے نیزم پر لگا رہے ہیں مسلمانوں کے، اور جو ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کفر سے مقابلہ کرتے تھے، کافروں سے مقابلہ کرتے تھے، تب بھی ایسی بربریت اور ایسی جو ہے نا جہالت ایسی جو ہے صحابہ اکرام کے دور میں نہیں تھی کہ جو ہے یہ نیزم پہ سروں کو رکھ کے یہ جو ہے نا ماتم کیا جائے، اور ان کے ساتھ جو ہے نا ایسا تماشا کیا جائے۔ ایسے جو ہے کبھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ساتھ یہ برتاؤ نہیں کرے، لیکن یہ مسلمان ہو کے مسلمانوں کے ساتھ اتنا خطرہ، وہ صرف اپنی حکومت کے مقابلے میں اپنی حکومت کے خلاف جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ایسی جو ہے نا بربریت کرتے تھے۔ تو بہرحال اس کو جو ہے ختم کرنے کے لیے امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اپنی شہادت پیش کرے، کیونکہ شہادت کے بعد جو روح اسلام پیدا ہوئی کہ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو جو ہے لوگ اپنے دل میں بٹھائے، اور اسلام کے لیے، دین کے لیے، ایسے ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اترے۔ اسی لیے آج جو ہے جو حکومت ہے وہ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ جو ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید کی موت ہے۔ یزید کو جو ہے اس کی حکومت، اس کی پالسی سب تباہ و تاراج ہو گئی، اور امام حسین کا جو جذبہ تھا، آپ کی جو روح مبارک تھی، وہ ساری دنیا میں پھیل گئی۔ اس لیے روحانی انسان کسی ملک اور کسی قوم کے حد تک محدود نہیں رہتا۔ روحانی انسان، اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کے ایثار قربانیاں جو ہے جس طرح سورج کی شعاعیں جو ہے نا دنیا میں پھیل جاتی ہے، اس طرح ان کے کردار، نیک جو ہے نا پاکیزہ کردار دنیا میں پھیل جاتے۔ آج ہندوستان میں دیکھیے، حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے نہ صرف مسلمان ہیں، یہاں کے برہمن، چھتری، ویش، شودر، ہر مذہب کا انسان حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دلدادہ ہے، آپ کو گلے لگانے والا ہے، آپ کے ایثار و قربانی کی عزت کرنے والا ہے، آپ کا نام جو ہے نا بلند کرنے والا ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کی جو قربانی تھی وہ حق کے لیے تھی، انسانوں کو غلامی سے چھڑانے کے لیے تھی۔ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں کی غلامی سے صحابہ اکرام کو آزاد کرے، انسانوں کو جو ہے نا ایک صف میں کھڑا کرے، اور جو ہے ان کے روحانی ربوبیت کرے، وہ چیز پھر جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بعد پھر لوگوں کو دبا کے رکھنا، غلامی میں رکھنا، اپنے فرما برداری میں رکھنا، چاہے وہ کتنا جو ہے نا حرام کا کام کرے ان کی جو ہے نا واہ واہ کرنا، ان کی تعریف و توصیف کرنا، اور حق کی جو ہے نا بات بولنے کے لیے زبان میں طاقت نہیں تھی، حق بات بول نہیں سکتے تھے، ایسا لوگوں کے اندر جو ہے نا ذہن بنائے، جو قبائلی جو ہے نا جو خباثتیں تھے انسانوں کے اندر، ہمارے قبیلے کی حکومت ہو، ہمارے بڑے کی حکومت ہو، ہمارے لوگ زیر فرمان ہو، جو ہے قیصر و کسریٰ کی جو جبر و تشدد کے حکومتیں تھے، ویسا جو ہے نا رویہ یہ جو ہے یزید کی حکومت میں، امیر معاویہ کی حکومت میں یہ چیزیں جو ہے نا پیدا ہونے لگے، تو اس کو جو ہے ختم کرنے کے لیے امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی شہادت پیش کرے کہ جو ہے ہمارا سر کٹ سکتا ہے لیکن سر جھک نہیں سکتا۔ حق اور صداقت کا یہی جو ہے نا معاملہ ہوتا ہے کہ انسان اپنا سر تو کٹا سکتا ہے لیکن سر نہیں جھکا سکتا۔ صداقت اس کا نام ہے، حق اس کا نام ہے، دین اسی کا نام ہے۔ دین جو ہے صرف رسم ادا کر لینے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ انسان کی قلبی جو ہے نا وہ جو ہے نا مضبوط ہو، صداقت مضبوط ہو، اور ظالم کا جو ہے نا چاہے وہ کتنا ہی جابر ہو اس کے سامنے سر نہ جھکائے، اس کے احکامات جو اللہ اس کے رسول کے خلاف ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، یہی تو دین ہے۔ تو بہرحال جو ہے یہاں پر امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا میں 22,000 کا لشکر تھا یزید کا، وہ جو ہے نا دباؤ ڈال رہا تھا۔ ابن زیاد اور جو ہے نا بڑے بڑے جید جو ہے نا کمانڈر آ کے کھڑے ہوئے تھے امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کے سامنے۔ عمر سعد جو ہے نا صحابی کا بیٹا تھا، لیکن یہاں پر ایک بات یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ کوئی انسان اگر جو ہے نا اس کا دل کالا ہو جائے تو اس کو نہ صحابی کی جو ہے نا اس کو نہ بیٹا ہونے کی سعادت اس کو حاصل ہو سکتی ہے، نہ حق کا دامن جو ہے نا اس کو مل سکتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے واسطوں سے، وسیلوں سے کوئی جو ہے بلند نہیں ہوتا۔ جس کو اس کا نسب اگر گرا، اس کو جو ہے نا اس کا عمل اگر گرا دیا تو اس کا نسب اس کو اٹھا نہیں سکتا۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمل اگر کسی کا انسان کو گرا دیا تو اس کا جو ہے نا حسب نسب اس کو بلند نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر جو ہے صحابہ کے بیٹے تھے امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں، لیکن جو ہے وہ امام حسین کی عظمت کو نہیں سمجھے، بلکہ شہید کرنے کے لیے آگے جو ہے نا آگے بڑھتے گئے، اور سب جو ہے خاندان کے لوگ تھے، آپس کے خاندان کے قریبی لوگ تھے، لیکن امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کی عظمت کو نہیں سمجھے، اور یہ جانتے تھے کہ آپ حق پہ ہے، آپ صداقت پہ ہے، لیکن یہ لوگ کیوں اڑے ہوئے تھے؟ اس لیے کہ ان کو جو ہے حکومت کا پیسہ مل رہا ہے، اقتدار مل رہا ہے، اور جو ہے نا دولت اور جاگیر مل رہی ہے، اس وجہ سے یہ لوگ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے، اہل بیت کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے، حق پرستوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب ایسا معرکہ آ جاتا ہے تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے بندوں سے راضی ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان پر صلات بھیجتا ہے، جو بندے اللہ کی جو ہے نا اس مصائب کو جو ہے نا جھیلتے ہیں، صبر کرتے ہیں، کہ وہ جو ہے نا خوف کی منزل میں، بھوک کی منزل میں، اور جو ہے پھلوں کا نقصان، مالوں کا نقصان، جانوں کا نقصان، یہ سارے نقصان جو ہے نا برداشت کرتے ہوئے حق پر جو کھڑے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اولئک هم المہتدون۔ اللہ ان پر صلات پڑھ رہا ہے، صلات بھیجتا ہے ان پر، اور وہ جو ہے نا ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ جو ہے نا ان کو جو ہے نا ہدایت نصیب فرماتا ہے، کہ جو ہے نا حق کے راستے پر استقامت اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے۔ تو بہرحال امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے بظاہر دیکھنے کے لیے آپ کے معصوم بچے علی اصغر، جو 6 مہینے کے دودھ پیتے جو ہے نا بچے تھے، ان کو تک جو ہے نا بے رحمی سے شہید کیا گیا۔ حضرت علی اکبر جو ہم شکل پیمبر تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو بہو جو ہے آپ کی شباہت تھی، ان کو جو ہے حضرت میدان کربلا میں شہید کیا جاتا ہے۔ تو امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کی یہ قربانیاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ناکام ہوئے، یا آپ میدان کربلا میں شہید ہو گئے، کوئی مدد اللہ کی جو ہے نا مدد نظر نہیں آئی، اور نصرت و تائید نظر نہیں آئی، آپ کامیاب نہیں ہوئے، یہ سمجھتے۔ لیکن جو ہے امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کی روحانی کامیابی تھی، تھوڑا آپ جو ہے اس وقت کامیاب ہو جاتے تو تھوڑی خوشی ہو جاتی تھی، حکومت آپ کے ہاتھ میں آ جاتی تھی، تھوڑے دن آپ جو ہے نا حکومت امن و امان سے کرتے تھے، لیکن شہید ہونے کی وجہ سے ہوا یہ کہ آپ کی روحانی کامیابی کے آپ کے عزم کو یزید جھکا نہیں سکا۔ آپ کا جو ارادہ تھا، آپ جو حق پر جو قائم رہے، وہ جو ہے نا آپ کا عزم ختم نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد خود یزید کا بیٹا جو ہے یزید کے بعد یزید کے بیٹے کو جو ہے نا حکومت پہ جو ہے نا بٹھایا گیا تھا، وہ جو ہے بعد مرگ یزید اس کے فرزند نے تاج شاہی کو یہ کہہ کے ٹھکرا دیا، جس میں لوٹا گیا ہے نبی کا چمن، مجھ کو وہ بادشاہت نہیں چاہیے۔ وہ جو ہے یزید کی حکومت کو جو ہے لات مار دیا، 1 مہینہ 1.5 مہینہ بھی جو ہے نا حکومت پہ نہیں بیٹھا، وہ حکومت کو جو ہے نا لات سب لوگوں کو جمع کر کے اعلان کرتا ہے کہ جس میں جو ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کا، آپ کی آل کا جو ہے نا خون جو ہے نا جس جو ہے نا تخت کے نیچے ہے، وہ جو ہے نا حکومت، میں جو ہے نا اس تخت پہ نہیں بیٹھ سکتا، میں حکومت چھوڑ رہا ہوں۔ بڑے جو ہے نا عالمگیر حکومت چھائی ہوئی تھی، اتنی بڑی 3 بر اعظموں پر جو ہے یہ اسلامی حکومت جو ہے نا قائم تھی، ویسی حکومت کو یزید کی خود جو ہے نا اولاد اس کو جو ہے نا دھتکار کے اس کے تخت کو لات مار کے وہ جو ہے نا گوشہ نشین ہو جاتا ہے، اور جو ہے نا تنہائی میں چلا جاتا ہے۔ تو یہیں سے جو ہے امام حسین کی شہادت سے ہی یزیدیت کا زوال شروع ہو گیا، اور جو ہے آج تک بھی لوگ لعنتیں پڑھتے ہیں۔ حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ سر قلم سجدے میں سل قلم کروایا سجدے میں یزید، یعنی یزید جو ہے آپ کا جو ہے نا سر قلم کروایا، آپ کی حکومت، حضرت امام حسین کی حکومت ابد تک زندہ ہے۔ سر قلم سجدے میں کروایا یزید مردود جو ہے، سر قلم سجدے میں کروایا یزید مردود، مر گیا دشمن حق آپ ابد تک زندہ، یعنی جو ہے وہ دشمن حق کا جو دشمن تھا وہ مر گیا، اور حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی آپ کی جو حکومت ہے وہ ابد تک زندہ ہے۔ اور جو ہے قتل حضرت جو ہے نا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے، ایک اللہ ہے شہید اور شہید ہے شبیر، در عمل کلمہ توحید جہاں میں چمکا۔ آپ کا جو کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، آپ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب
اللہ کے سوا کوئی جو ہے نا معبود نہیں ہے، یہ پڑھ لینا سمجھ لینا توحید سمجھ، یہ نہیں، بلکہ ہر ایک جو ہے نا تمہارے مقابلے میں آنے والا جو شیطان ہے اور تمہارے مقابلے میں آنے والا جابر ہے اور جو ہے نا جو تشدد پھیلانے والا ظالم بادشاہ ہے، اس کا جو ہے نا مقابلہ کرنا اور اس کو ہٹا دینا، اس کا نام ہے لا الہ، اللہ ہی جو ہے نا معبود رہے، اللہ ہی کے سامنے ہمارا سر جھکے اور اللہ ہی کے حکم پر ہم جو ہے نا آگے بڑھے، اس کا نام ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ صرف زبان سے پڑھ لینے کا نام ہی نہیں ہے، اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر دل و نگاہ جو ہے تیرے مسلمان نہیں ہے، اور یعنی کہ تو اللہ کے احکام پر اگر چلنے والا نہیں ہے، تو زبان سے جو ہے نا صبح سے شام تک اگر رکھتے بیٹھا اور جو ہے نا حرام بدکاروں کی جو ہے نا تو پیروی کر رہا ہے، تو کوئی جو ہے نا اس سے فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ تو بہرحال امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کی شہرت ساری دنیا میں آج اسی لیے ہے کہ آپ کی جو قربانی ہے وہ بے مثل ہے۔ ہندوستان کے اندر جو محرم اور یہاں پر جو امام حسین کی جو ہے نا شیدا ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، وہ صرف آپ کے اثار قربانی اور امام حسین کی جو تمنا ہے، اس تمنا کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے کہ آپ کی تمنا اسلام کو پھیلانے کی تھی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جو ہے آپ جو ہے نا دنیا کے اندر عام کرنے کے لیے آپ اپنے وجود کو بلکہ اپنے 72 تن کو آپ شہید ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھے۔ اس لیے جو ہے ایک شاعر کا جو ہے نا فرمان ہے کہ جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین۔ یعنی آپ جوان بیٹے شہید ہو رہے ہیں لیکن آپ کے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے، کیونکہ آنسو جو ہے رونے والا پچھتاوا غمزدہ ہو کر جو ہے نا روتے بیٹھتا ہے، لیکن امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ غمزدہ نہیں ہوئے، بلکہ ایثار کا جذبہ ایسا تھا کہ آپ اپنے سارے جو ہے نا اہل خاندان کو شہید ہوتے ہوئے دیکھنے کے باوجود بھی اپنے وجود کو میدان کربلا میں شہادت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ تیروں سے چھنی ہو گیا آپ کا جسم اطہر، اس کے باوجود بھی جو ہے آپ کے آنکھ سے آنسو نکلتے، نہ آپ کی زبان سے شکوہ نکلتا کہ اللہ کو شکایت تک جو ہے نا آپ نہیں کرتے۔ آپ جب جو ہے شہید ہو رہے تھے تو آپ کا سر مبارک سجدے میں تھا، سجدے میں جو ہے آپ اپنے سر کو جو ہے نا کٹاتے ہیں، اور آپ کی زبان پہ سبحان ربی الاعلیٰ تھا کہ اللہ کی جو ہے نا کبریائی آپ کی زبان پر تھی۔ یہ جو ہے ایثار و قربانی کا انتہائی جو ہے نا ایثار و قربانی کا جو ہے نا یہ مظاہرہ ہے اور ایثار و قربانی کی انتہا ہے، اسی لیے آپ کی جو ہے نا ایثار اور آپ کی جو ہے نا قربانی ہے وہ انتہائی شہادت عظمیٰ کہلاتی ہے، سب سے عظیم شہادت، سب سے بڑی شہادت اور سب سے بڑا امتحان، جو پورا بھوک کا امتحان اور جو ہے نا بچوں کے جانوں کا نقصان اور مال کا نقصان اور جو ہے نا اپنے ارادے، اپنے جذبے، اپنے نتیجے کا نقصان، انسان سارے چیزیں قربان کرتا ہے کہ کچھ نتیجہ حاصل کرنے کے لیے، نتیجے کی بھی آپ پرواہ نہیں کریں کہ میں جو ہے نا خاندان قبیلے کو دولت کو لٹا کر جو ہے نا کچھ حاصل کروں گا، کچھ مقام حاصل کروں گا، یہ بھی جو ہے آپ کا ارادہ نہیں تھا۔ آپ کا ارادہ صرف جو ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کا حق جو ہے نا باقی رہے، اللہ کا نام باقی رہے، اللہ کا راستہ، اللہ کا فرمان باقی رہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو صبر کی آیت ہے، آیت صبر ہیں، جو فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، جس میں ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں وہ مردہ نہیں ہیں، زندہ ہیں۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ زندہ جاوید ہیں، یہ قرآن کا فرمان ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں بیان فرماتا ہے کہ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون، گمان بھی مت کرو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ انہیں رزق دیتا ہے، اللہ کی طرف ان کو جو ہے نا رزق بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچتا ہے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں۔ شہید جو ہے وہ زندہ جاوید ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور وہ جو ہے شہید ہو کر ہزاروں انسانوں کے اندر بلکہ ہزاروں مسلمانوں کے اندر روح جہاد اور روح اسلام جو ہے نا پیدا کرتا ہے۔ تو امام حسین کی شہادت یہی ہے، امام حسین کی شہادت سے اسلام کے اندر روح پیدا ہوتی ہے، جذبہ ایثار قربانی کا پیدا، ہم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں اور جو ہے نا ہم مجبور ہیں، پریشان ہیں، اس کے علاوہ بھی جو ہے ہم اسلام کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، ہم دشمن کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آدمی دیکھیے اگر تھوڑا سا بھوکا پیاسا ہو گیا تو لوگوں کے پیر پڑنے کے لیے، لوگوں کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہو جاتا، تھوڑا سا گھر نقصان ہو گیا، کوئی دشمن آ گیا
تو جو ہے آدمی باطل کے سامنے جھک جاتا ہے کہ مجھے بچا لو، میری جو ہے نا مدد کرو، مدد کے لیے جو ہے نا کوہار لگاتا ہے، پکارتا ہے۔ لیکن امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ظالموں کو مدد کے لیے پکارے، نہ بھوک کی پرواہ کرے، نہ جو ہے نا اپنے معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں تو ان کے لیے آپ جو ہے نا جب شہید ہو رہے ہیں تو آپ نے ان کی وجہ سے نہ حق کا دامن چھوڑے، حق کے لیے ڈٹے رہے آپ، اسی کا نام صبر ہے۔ صبر در حقیقت جو ہے حق کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنے کا نام صبر ہے، کسی معاملے میں جو ہے نا ڈھیل ڈھال نہ اختیار کرے، بلکہ جو ہے استقامت سے رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فاستقم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فاستقم، استقامت اختیار کیجئے، فاستقم وما امرت ومن تاب معک، اور اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کر چلو۔ تو امام حسین خود جو ہے نا استقامت سے رہے اور اپنے پورے قبیلے کو استقامت کا جو ہے نا درس دیے، اور وہ جو ہے شہید ہوئے لیکن حق کا راستہ نہیں چھوڑے۔ تو یہ ہمارے لیے جو ہے مشعل راہ ہے، امام حسین کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آج جو ہے لاکھ جو ہے نا باطل کے مقابلے ہم کو جھکانے کے لیے، ہم کو جو ہے ختم کرنے کے لیے اٹھے ہوں، تو ہم جو ہے امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کا نام لے کر آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ اسی لیے جو ہے کہ جو ہے آج حضرت صاحب فرماتے ہیں وہاں ایک یزید تھا، ایک کربلا قائم ہوئی، آج جو ہے ہزاروں یزید پیدا ہو گئے ہیں، ہزاروں کربلا قائم کرنے کی ضرورت ہے، اسلام کے لیے اثار قربانی کرنے کی ضرورت ہے، میدان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یزید جو ہے صرف جو ہے نا وہ 1400 سال پہلے وہاں پر پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے جو عزم لے کر کھڑے ہونے والے ہیں وہ جو ہے نا یزید کی جو اہلکار بنے ہوئے ان کا مقابلہ کرنا یہ حسینیت ہے۔ یزید جو ہے نسل کے اعتبار سے نسل تو ختم کر دیا اللہ تعالیٰ، مثل جو ہے نا یزید کی نسل کو اللہ تعالیٰ مٹا دیا، لیکن جیسا شیطانیت اپنی پھیلاتا ہے اس طرح جو ہے نا شیطان کی کوئی نسل نہیں ہوتی۔ تو اس طرح جو ہے یہاں پر جو یزیدی خصلتیں پیدا کر کے اسلام کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کی روح مبارک لے کر میدان میں اترنا ضروری ہے۔ اس لیے یہاں پر جو ہے پوری دنیا میں جو لوگ حق کے خلاف ہیں ان کا مقابلہ کرنا اور اسلام کے اس پاکیزہ نظام کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے آگے بڑھنا، یہ حسینیت ہے۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کا یہی راستہ ہے، اس راستے کو، اور امام حسین جو ہے اسی راستے کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ تم جو ہے جو ظلم و جبر کے جو لوگ ہیں اور جو ہے تشدد کرنے والے اور اسلام کے قرآن کریم کے احکام کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تو میدان میں کھڑے ہو جا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میدان کربلا میں ہوتے، یزید کی جو ہے نا ایسی جو ہے نا مقابلہ کرتے، امام حسین کا ساتھ دیتے، جو ہے نا یہ انسان کا جذبہ ہوتا، لیکن جو ہے امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ نے یہ دکھا دیا کہ ہر دور میں جب ایسے لوگ تمہارے سامنے آ جائیں تو تم اکٹھا ہو کر ان کا جو ہے نا مقابلہ کرنا اور قرآن کریم کے احکام کو دنیا میں قائم کرنا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاکیزہ کردار کو اپناتے ہوئے دین کی اور دین حق کی دنیا میں دعوت دینے کا اور دین کی طرف لوگوں کو بلانے کا، اسلام کے صحیح راستے کی طرف لوگوں کو قائم کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں جذبہ عطا فرمائے اور ہم سے دین کی خدمت لے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات الذکر الحکیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔